بچی یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگنے کے بجائے تو الٹا موت مانگ رہی۔ کہا نہیں ماں، 3 دن سے بھوکے ہیں، جب باپ مرا تھا تو ہمسائے آئے تھے روٹی دینے کے لیے، اب بھائی مرے گا تو کوئی روٹی دینے آئے گا۔ ہم غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں رواج ہے نہیں، جب ہمارے محلے میں کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو پھر سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، روٹی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، اے مرنے والا روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گئے۔ اے دوست، تیرے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ایک مزدور آدمی ریڑھی پر شیشہ لیے جا رہا تھا، سڑک پر جا رہا تھا، راستے میں گٹر آیا، گٹر کی وجہ سے ریڑھی الٹ گئی، شیشہ ٹوٹ گیا۔ جب شیشہ ٹوٹ گیا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے یہ غریب مزدور اپنا سر پکڑ کے رونے لگا کہ اب مالک کو کیا جواب دوں گا، اتنا قیمتی شیشہ ٹوٹ گیا۔ سڑک پہ بیٹھ کے سر پکڑ کر رونے لگا۔ ہر بندہ آ رہا تھا دلاسا دینے کے لیے، دلاسا دینے ہی لوگ آتے ہیں، دلاسا دے رہا تھا، کوئی بات نہیں میاں چپ کر، جو ہونا تھا سو ہو گئے۔ اتنے میں ایک بزرگ آگے بڑھا، اس نے جیب میں سے 100 کا نوٹ نکالا، اس غریب مزدور کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یار اس سے تیرا نقصان تو پورا نہیں ہوگا پر رکھ لے۔ بزرگ کے ہاتھ سے غریب کو پیسے دیتا دیکھ کر اب سب لوگوں نے ایسے ہی کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کسی نے 10 نکالے، کسی نے 50 نکالے، کسی نے 100 نکالا، غریب کے ہاتھ میں دیتے گئے، غریب کے ہاتھ میں دیتے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے شیشے کی رقم پوری ہو گئی۔ جب شیشے کی رقم پوری ہوئی تو وہ خوشی سے اٹھا، اس نے سب کا شکریہ ادا کیا، سب کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا میاں ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، دراصل اس بابے کا شکریہ ادا کرو، اس بزرگ کا شکریہ ادا کرو جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، جس نے ہمیں خدمت کرنے کا راستہ دکھایا ہے، جس نے ہمیں آپ کی مدد کرنے کی راہ دکھائی ہے، شکریہ تو اس کا ادا کرو۔ جوانوں، ہماری بھی یہی مثال ہے کہ ہم سب اپنے طور پر نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلا قدم بڑھائے کون، نیکی کا راستہ دکھائے کون؟ آئے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے قدم بھی خود بڑھائیں گے، نیکی کے راستے بھی خود تلاش کریں گے۔ اور سنو، غریبوں سے ان کا حال چال پوچھ لینا، یہ بھی ایک قسم کی خدمت ہے، یہ بھی ایک قسم کی ہیلپ ہے۔ پھر کریم نبی نے فرمایا جس نے مومن کی کوئی بھی مصیبت دور کی، کوئی بھی پریشانی دور کی، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لوگو، زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو، زندگی میں اگر قرار چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، پرسکون زندگی چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرو، خدا کی غریب مخلوق پر خرچ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اس وقت تک بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ خدا مومن کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا غریبوں کی مدد کیا کرو، مسکینوں کی مدد کیا کرو، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو، تمہیں تسلی ملے گی، دل کو سکون ملے گا، دل کو قرار ملے گا، چین ملے گا۔ فرمایا میرے کریم نبی نے جب ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنا دیا۔ ایک امیر شخص تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اتنے میں دروازے پر آ کر کسی سائل نے صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دے؟ اس امیر شخص نے جیسے ہی سنا ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے دے،
تو اس امیر شخص نے وہ سارا دسترخوان اٹھایا، نعمتوں سے بھرا پڑا تھا، کئی کھانے لگے ہوئے تھے، سارا دسترخوان اٹھایا، بیوی کو دیا، جاؤ فقیر کی جھولی میں ڈال، سارا دسترخوان فقیر کی جھولی میں ڈال۔ بیوی جیسے ہی باہر نکلی، فقیر کی جھولی میں کھانا ڈالنے لگی، جیسے ہی بھکاری نے اپنا سر اونچا کیا، اس عورت نے اس بھکاری کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، دیکھتے ہی رونے لگ گئی، تڑپنے لگ گئی۔ شوہر اٹھا، کیا ہو گیا؟ امیر شخص اٹھا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، نہ پوچھ میرے سرتاج، یہ جو شخص بہر بھکاری بن کر آیا ہے یہ وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا امیر تھا، امیر ترین آدمی تھا، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے، ملازم تھے، لونڈیاں تھیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں اس کی بیوی تھی۔ لیکن ہوا یوں، ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا کچھ مانگنے کے لیے، ایک مصیبت زدہ شخص آیا کچھ مانگنے کے لیے، تو اس نے اسے خوب مارا، مارنے کے بعد اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ اس غریب شخص کو مار پیٹ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ شخص گھر سے باہر نکلا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی سانسیں نکالی، اس کی اس ٹھنڈی سانسوں نے اس شخص کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ یہ اسی دن سے تباہ ہوتا گیا، یہ اسی دن سے زوال کی طرف جاتا گیا، برباد ہوتا گیا۔ نوکر چلے گئے، چاکر چلے گئے، ملازم چلے گئے، لونڈیاں چلی گئیں، اس نے مجھے طلاق دے ڈالی اور میں آپ کے نکاح میں آ گئی، اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اتنا رونا آ گیا ہے۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد شوہر نے کہا، بیگم اس سے بڑی تعجب والی بات نہ بتاؤں تجھے، اس سے بڑی حیران کر دینے والی بات نہ بتاؤں تجھے؟ کہا، جی بولیے۔ کہا، وہ جو شخص غریب اس کے دروازے پر آیا تھا نا، وہ جو فقیر اس کے دروازے پر کچھ مانگنے کو آیا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک بوڑھی عورت شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی، حضرت میری شکایت یہ ہے کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ عجیب سی شکایت لے کر آئی، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ یہ سننے کے بعد حضرت نے فرمایا، مائی تو کہاں سے آئی ہے، تیرے گھر کہاں ہے؟ کہا، فلاں جگہ میرے گھر۔ کہا، تم جاؤ، آج سے کیڑے مکوڑوں کا آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بوڑھی عورت جیسے ہی گھر کی طرف روانہ ہوئی، لوگوں نے کہا، حضرت یہ تو عجیب سی شکایت لے کر آئی، اس کے گھر کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے، پہلے تو ہم یہاں سے کیڑے مکوڑے اکٹھے کریں، اس کے گھر چھوڑ کر آئیں، پھر یہ خوش ہوگی، پھر اس کی شکایت پوری ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے، بیت المال میں گئے، وہاں راشن پانی اٹھایا، کھانے کی کچھ چیزیں اٹھائی۔ اس بڑھیا کے گھر تک جانے سے پہلے بڑھیا عورت کا گھر سامان سے بھر دیا، چاولوں سے بھر دیا، گندم سے بھر دیا، گھی سے بھر دیا، اناج سے بھر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمات سر انجام دینے کے بعد واپس آئے، آ کر غلاموں کو کہا، بھائیو جس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہاں کیڑوں مکوڑوں کا کیا کام؟ آپ نے یہ خدمات خود سر انجام، خود گئے بیت المال، خود سامان اٹھایا، چاول اٹھائے، گھی اٹھایا، گندم اٹھائی، کھانے پینے کا ساز و سامان اٹھا کر خود گئے بڑھیا کے گھر میں چھوڑنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچ